وہ عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے عبادت کے ہستیاں موجود، بس چہرہ تک لو عبادت، قربان جائیں اگر ماں کا چہرہ عبادت کا درجہ دے سکتا ہے، والد کا، مومن بھائی کا کعبے کو دیکھ لینے سے عبادت کا درجہ مل سکتا ہے، تو ایمانداری سے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لینے کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اور وہ بھی ظاہری نہیں، ظاہری کی تو بات ہی نہیں سوچ سکتے، وہ بھی خواب میں، کہ جب رات کا وقت ہوا تو آخری طبیب نے آپ کو کہہ دیا حضرت بوصیری اب آپ کا فالج ٹھیک نہیں ہو سکتا، رو پڑے، کنڈی لگا لی اور روتے روتے کمرے میں گئے اور حضور علیہ السلام کی نعت لکھ دی۔ اس میں ایک شعر یہ تھا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، سونیا اس زمانے کے حادثوں میں تیرے سوا میرا ہے کون؟ روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، 9 سال ہو گئے، جسم فالج زدہ تھا، ٹانگوں سے معذور تھے، چل نہ سکتے تھے، بند کمرے میں نعت لکھی، بند کمرے میں رو رہ کر اپنا غم سنایا، جنہیں سنایا وہ رات کو جلوہ گر ہو گئے۔ جب جلوہ گر ہو گئے تو فرمایا بوصیری نعت تو سنا، آقا میری ٹانگیں فالج زدہ، فرما آگے آ جاؤ، آگے ہوئے، حضور نے بس دست کرم پھیرا، ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ خواب میں فیض کیسے ملتا؟ صبح اٹھے انہی ٹانگوں پر اٹھ کر گئے جن ٹانگوں پر 9 سال کا فالج پڑا ہوا تھا۔ جب باہر نکلے ایک بابا جی وہاں مجذوب تھے، انہوں نے دیکھا امام بوصیری یہاں سے جا رہے ہیں، تو قصیدہ لکھا نا آقا کی شان میں، تو حضور علیہ السلام کی شان میں جب نعت لکھی تو آقا کریم نے نعت سن کر خوشی سے اپنی چادر عطا کی۔ تو چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ، چادر کو کیا کہتے ہیں؟ بردہ۔ تو وہ چادر والا قصیدہ نعت، وہ چادر صبح اٹھے تو وہ چادر موجود تھی، وہ چادر موجود تھی۔ باہر نکلے تو ایک مجذوب نے بلایا اور پوچھا حضرت وہ جو نعت آپ نے رات کو لکھی ہے وہ مجھے بھی سنا دیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو کسی کو سنائی کو نہیں، کون سی نعت ہے؟ بڑے قصیدے لکھتے تھے بادشاہوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی سنا دیں۔ فرمایا میں نے تو بڑے لکھے، کون سا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہ شعر پڑھے، امن تذکر جیران بیجی سالامی، وہ بیجی سالامی والا قصہ سنا دیں۔ اس نے پوچھا کہ میں نے تو ابھی تک کسی کو ذکر ہی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں نے لکھا؟ بات خواب میں ہوئی، کرم خواب میں ہوا، عطا خواب میں ہوئی، خبر باہر کسی کو نہیں ملی۔ مجذوب سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں نے لکھا؟ مجذوب نے کہا کہ حضرت جب رات کو آپ پڑھ رہے تھے نا تو حضور جھوم جھوم کے سن رہے تھے، سننے والوں میں ایک میں بھی دور بیٹھا سن رہا تھا، وہ مصطفیٰ کا جھومنا میں بھی سن رہا تھا۔ تو جب حضور جھومے تو میں نہ جھوموں؟ تب انہوں نے یہ سنایا۔ یہ جو آپ قوالی سنتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، آگے پڑھیے، کشف الدجیٰ بجمالہ، آگے پڑھیے، اتنے لکھ کے چپ ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے آگے کیا لکھوں۔ آقا کریم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ حضور شعر لکھیں، فرمایا سناؤ۔ حضور بلغ العلا بکمالہ، آگے کشف الدجیٰ بجمالہ، آگے حسنت جمیع خصالہ، آگے حضور مجھے نہیں آتا۔ فرمایا قل صلو علیہ وآلہ، آگے یہ کہہ دو صلو علیہ وآلہ، یہ اس طرح کا بات مانگے۔ تو کرم کے اللہ پاک نے ایسے ایسے مراکز اور چشمے بنا دیے کہ جاؤ تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والدین کو دیکھ لے اور قبر پر چلا جائے، فی کل جمعۃ، جمعے کے دن جائے، غفر لہ، جو لکھے ہیں معاف۔ اگلی سنیں، وکتب برا، اگر وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، بیٹا اس کے پلے نیک اعمال نہیں ہیں، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماں کی قبر پہ چلے جاؤ، باپ کی قبر پہ چلے جاؤ۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے ہی لکھنا ہے نا کہ چنگا آگے پڑھا، جی اللہ نے لکھنا۔ فرمایا ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ جانے والا جیسے ہی ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے برا مگر ماں کی محبت کھینچ لائی، لکھ دو یہ میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ لوگوں ماں باپ کی ناقدری نہ کرو، کبھی جوتا چوم لیا کرو۔ ایک ولی کامل تھے، وہ اپنی والدہ کا روز جوتا داڑھی کے ساتھ لگا کے سوتے تھے۔ کس کے ساتھ؟
ہم تو بیگم والے ہو گئے نا. جب انسان بیگم کے پیچھے لگے، جیسے مشکات شریف میں آتا باب الفتن، میری امت ایک وقت ایسا اس پر آئے گا کہ ان کی بیگمات ان کے لیے قبلے کا کام کریں گی، جیسے انگلی گھمائے گی میاں اسی طرح کرے گا. اللہ سے ڈرو اور یاد رکھیں، ماں کی نافرمانی والا بھلے وہ حاجی ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا مرتے ہوئے سے کبھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا. آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہو کر ماں باپ کے بارے میں ویڈیو دیکھیں، بیٹا ماں باپ کی خواہش کے برعکس جا رہا ہے. آپ نے اپنے رسول کا دین کتنا اس بچے کو سکھایا، پھر مار نہ پڑے. اور آقا نے اپنی زندگی میں ایک صحابی کے لیے آگ جلائی، جن کا پتہ چلا کہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. آگ جلائی، فرمایا کیا بات حضور، وہ اس صحابی کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. تو آپ سمجھ گئے، آگ جلاؤ. اس شخص کے لیے آگ جلائی گئی. ماں کو بلایا گیا، پوچھا یہ بیٹا تمہارا کہنا نہیں مانتا؟ جی میرا نہیں مانتا، اپنی بیگم کا مانتا. کس کا مانتا؟ بولیے ذرا. بیگم کا مانتا. بس اگلی بات نہیں پوچھی. فرمایا آگ جلاؤ. آگ جلی تو اس خاتون نے پوچھا حضور کیا کرنے لگے؟ فرمایا تمہارا بیٹا آگ میں ڈالنا چاہتے. اتنی بات کر کے میرے آقا نے فرمایا میرے کہنے پر اسے معاف کر دو. کیا فرمایا؟ فرمایا میرے کہنے پہ معاف کر دو. اور یہ بھی نہیں فرمایا کر دو، فرمایا اگر میں کہوں تو میری مان لو گے؟ پتا تھا نا ماں دکھی. اس نے کہا حضور آپ کے کہنے پہ معاف کر دوں. بس اتنا لفظ ماں کے منہ سے نکلا تھا، فرمایا دوڑ کر دیکھو اس کے منہ پر کلمہ آ گیا ہے کہ نہیں آیا. آج روتے ہیں جی، ساری عمر ماں باپ کا کھا کے پھر اینڈ پر لائف اس کو آدھا کر دیتے. بس یہ اب بیگم کے بن گئے. اپنی بیگمات کو ضرور وہ حق دیں جو شریعت نے آپ کے لیے لاگو کیا، مگر اتنا ظلم نہ کرو کہ ماں پانی مانگے اور بچہ بیگم کے پاس بیٹھا ہوا، جس کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا، اس کے ساتھ اتنا ظلم. فرمایا اور کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے. اب ہم لوگ مسلمان ہیں، جہاں آ کر بیٹھے ہیں، میں اب اختتام پہ لا رہا ہوں. ہم سارے کون ہیں ذرا بولیے؟ صرف مسلمان بولیں. ہم کون ہیں؟ پکی بات ہے، ہم مسلمان ہیں. اور ہم ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں پیپسی پینے کے لیے، پیزا کھانے کے لیے. ویسے نہیں جاتے. ویسے کیا جانا، گرمی کا موسم ہے، گھر سے روٹی نہیں ملتی تو کھا کے جانی چاہیے نا. آقا نے فرمایا، حضرت ایک صحابی تھے حضرت ابا رزین رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا رزین ایک بات یاد رکھ لینا، ان المسلم اذا زار اخاہ المسلم. فرمایا اے ابا رزین میری ایک بات یاد رکھ لینا، جب میرا امتی کسی امتی کو فقط دیکھنے کے لیے جائے، کیا کرنے کے لیے جائے؟ دیکھنے کے لیے، نہ وظیفہ نہ درود نہ تلاوت نہ ذکر، بس دیکھنے کے لیے، بھلے وہ ہوائی جہاز سے دیکھ لے. آقا نے یہ قید نہیں لگائی، میں آپ کو شرح کر رہا ہوں. فرمایا فقط کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھنے کے لیے چلا جائے، اذا زار اخاہ المسلم شیعہ الف ملکن، 70,000 ملائکہ اس امتی کے ساتھ جاتے ہیں. کام کوئی نہیں. میں جاتا ہوں نا آپ کے پاس شب برات کے لیے، آپ کو ریکویسٹ کرنے کے لیے، حضور کی محفل ہو رہی ہے، آئیں بھی اور اس شب برات میں حصہ بھی ڈالیں. انشاءاللہ حاضر ہو. شام کو فون بند. اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فقط اپنے مومن بھائی کا دیدار کرنے کے لیے جائے اور دیدار کرے تو اللہ پاک اکیلا نہیں اس کو جانے دیتا، اللہ 70,000 ملائکہ کو فرماتا یہ میرے محبوب کا غلام ہے، تم پورا جلوس لے کے جاؤ. اب جلوس کیا کرتا؟ آقا فرماتے جلوس جاتا ہے ساتھ، یصلون علیہ، اس بندے کے اوپر، وہ جو بندہ اپنے دوست کو، اپنے فیملی ممبر کو ملنے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم کما وصلہ فیکا فصلہ، اے باری تعالیٰ
جس طرح یہ ملنے کے لیے محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے جا رہا ہے، ہم 70,000 ملائکہ تجھ سے گزارش کرتے ہیں تو بھی اس پر رحمت فرما دے۔